الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو کہ بدھ کے دن کا ہے، اور آج کا عمل 9 رجب المرجب کا ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے اللہ پاک ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کسی بھی خواہش کے لیے آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ادھر آپ وظیفہ کریں گے، ادھر آپ کی لیے قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے لیے قبولیت کی انوار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ماہ رجب کا مہینہ جو کہ برکتوں اور بہاروں والا مہینہ ہوتا ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ جسے اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اگر اس میں بدھ کا دن آ جائے تو بدھ کے دن کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں جو آپ سب بھی جانتے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی مشکل مرحلہ آیا، میں نے بدھ کے دن اسی وقت میں ظہر سے عصر کے درمیان دعا کی اور ہر بار میری دعا قبول ہو گئی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج کا وظیفہ بہت خاص ہے جو ماہ رجب کی بدھ کا لے کر میں آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آج کے دن دعائیں قبول ہوں گی، آپ اپنی حاجتیں قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی دعاؤں کو قبولیت کا رنگ دینا چاہتے ہیں تو فوری طور پر یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے، ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، ہرگز سکپ نہیں کرنا۔ اور جو میری بہنیں، میرے جو بھائی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، فوری طور پر ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کریں آپ تک فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ مسجد فتح میں پیر، منگل اور بدھ کو دعا مانگی جو بدھ کے روز 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی اور چہرہ مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی مشکل مرحلہ آیا، میں نے بدھ کے دن اسی وقت میں ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی، ہر بار میری دعا قبول ہوئی اور مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو آپ کا یہ فرمان کہ بدھ کے دن ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الدعاء یرد البلاء، یعنی دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ تو دعائیں مانگیں، اس دن مانگیں جس دن ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ کون سا دن ہے؟ وہ ہے بدھ کا دن۔ بدھ کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس دن جو بندہ اپنی 1000 حاجتوں کو بھی لے کر آئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کر دے اور وہ جتنی دعائیں مانگتا جائے اللہ پاک قبولیت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کی ہر دعا فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے دنیا اور آخرت کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس نے عرض کی، میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا، حرام کاموں سے بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو جو کوئی حرام کاموں سے بچتا ہے، اب حرام کام کون سے؟ وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، چاہے وہ سامنے ہو تو چاہے وہ چھپ کر کیے جائیں، وہ حرام ہی کہلاتے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی ان چیزوں سے، ان برے کاموں سے بچ جاتا ہے، وہ اپنے لیے کیا اگر دوسروں کے لیے بھی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے ہر برائی۔ تو جو کوئی لاچار ہوتا ہے اس کی ہر دعا سنی جاتی ہے، اس سے دعا منگوایا کریں
جو لاچار ہوتے ہیں ان سے ضرور دعا منگوایا کریں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جن کے پاس چیزوں کی کمی ہوتی ہے، یہ نہ کہا کریں کہ ہاں تمہارے پاس تو یہ چیز خود نہیں، تم میرے لیے دعا کیا مانگو گے۔ تو جن کے پاس چیزوں کی کمی ہوتی ہے، خواہشات کی کمی ہوتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے، ان لوگوں سے دعائیں منگوایا کریں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، اور یا اللہ تعالی تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ لہٰذا ہمیشہ لوگوں کے بارے میں بھی اچھا کہیں، اچھا سنیں، اچھا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور آپ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ تو ماہ رجب کا پیارا مہینہ ہے، اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، صدقہ خاص طور پر ضرور کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں، آپ لوگ روزانہ کم از کم 10 روپے کا صدقہ ضرور کیا کریں۔ آج کے دن آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظہر اور عصر کے درمیان آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے 100 دانے، اور پھر آپ نے 1000 بار یا عزیزو یا مغنیو یا عزیزو یا مغنیو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل محتاجی بھی دور ہوگی، اور اس کے بعد 1000 کی تعداد میں جب آپ پڑھ لیں، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے سنے گا جیسے آپ کی وہی چیز آپ کو عطا کرنے والا ہی ہو۔ فوری طور پر اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سن لے گا، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ ایک بار آزما کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ جس نے بھی بدھ کے دن کیا اس کو بہت زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میری تمام بہنیں اور میرے تمام بھائی جو کہ دعاؤں کے لیے اپنا نام لکھواتے ہیں، دعاؤں کی پیشکش کرتے ہیں، ہم نے ان سب کا نام ایک لسٹ میں شامل کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کا بھی اہتمام کروایا ہے۔ اللہ پاک آپ کی سنے گا، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ تو جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اپنے تمام مسلمان بہنوں کے لیے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، تمام پریشان حال لوگوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک وہی دعا اس بندے کے حق میں بھی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے، سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ جو اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان کی دعا ضرور، ان کے لیے بھی ضرور دعا مانگا کریں۔ اللہ پاک آپ کی بھی وہی دعا قبول فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ اسی طرح سے دعائیں مانگیں، درود پاک پڑھیں، روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کریں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔